حدیث نمبر 37، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا۔ ان سلمۃ بن الاکوع قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مجھ پر وہ کہے جو میں نے نہیں کہی، جو میں نے کہا ہی نہیں وہ میرے ذمہ لگا دے، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یہ جھوٹی حدیث بیان کرنے کی سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً آگ میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے سنی سنائی اور ادھر ادھر کی آئی ہوئی حدیثوں کو آگے آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، بے شمار راوی ہیں اس کے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب نہ کیا جائے۔ صحابہ حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرتے تھے، کبھی کبھی کہتے تھے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طرح آپ کے الفاظ کو اسی ترتیب سے بیان کرتے تھے۔ پھر آپ سے منسوب باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ پھر احادیث کو لکھ لینا چاہیے، لکھی ہوئی حدیث کو آگے بیان کرنا چاہیے، نہ کہ صرف حافظے سے کچھ کی اور کچھ نہ کی، یعنی اس کو پوری توجہ نہ دی۔ قرآن کے بارے میں بھی کہنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ نہ لکھا ہو، یہ بھی بہت غلط بات ہے، بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اسی طرح کسی بھی عالم سے کوئی غلط بات منسوب کر دینا جو اس نے کہی نہ ہو یا اس کا وہ مقصد نہ ہو، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یعنی کسی کے اوپر بھی جھوٹ باندھنا، بہتان لگانا۔ حدیث نمبر 38، بدعات۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ کتاب الصلح۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ بات مردود ہوگی، رد ہوگی، ریجیکٹڈ ہوگی۔ یعنی اسلام کی ایک بنیاد ہے اور وہ ہے قرآن و سنت۔ وہ باتیں جو قرآن میں نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں اور پھر نہ صحابہ نے ان پر کوئی عمل کیا، بعد کے ادوار میں دین کے نام پہ شروع کی گئیں، تو وہ چیزیں ناقابل قبول ہیں، کیونکہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ میں آتا ہے، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں چھوٹ گئی تھی تو وہ آپ پر خیانت کا الزام لگاتا ہے، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پھر پوری کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے اس سے منع کر دیا ہے۔ تو آپ کے بعد کہنا یہ چیز جہنم میں لے جائے گی، وہ جنت میں لے جائے گی، اتنا پڑھو تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ پھر بدعات میں شامل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں، اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، تو اس میں مزید اضافہ نہ کیا کرو، اس کو اتنا ہی بیان کرو۔ ہاں وضاحت کے لیے اگر کچھ الفاظ آگے تو اور بات ہے، ورنہ خود سے باتیں اس میں شامل نہیں کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی ہر چیز واضح ہے۔ اب وہی اس سے کج روی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔
بدعات کے بارے میں خود بھی آپ نے خبردار کیا اور ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا گیا. ابن عمر کہتے ہیں اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں. بدعتیوں پر لعنت بھی کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ اس جگہ سے اس جگہ تک حرم ہے، اور یہ کہ اس کے درختوں کو نہ کاٹا جائے اور یہاں کوئی بدعت ایجاد نہ کی جائے. جس نے یہاں کوئی بدعت ایجاد کی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. دیکھیں گناہ کا نا انسان کے اندر ایک کھٹک ہوتی ہے، انسان اس کو غلط سمجھ کے کرتا ہے، لیکن بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو وہ پھر دھوکہ کھا جاتا ہے. تو جو کوئی بدعت ایجاد کرے، حدیث میں آتا ہے، پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر ان عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا اور ان کے وبال میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. یعنی اگر آپ نے ایک غلط طریقہ جاری کیا ہے تو جتنے لوگ اس غلط طریقے کو اختیار کریں گے پھر ان سب کا وبال بھی آپ پہ پڑے گا. بدعت سنت کو ختم کر دیتی ہے، یعنی لوگ جب غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بدعتی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہوگا، حوض کوثر سے محرومی ہوگی. کچھ لوگ آپ کے پاس لائے جائیں گے لیکن پھر ان کو دور ہٹا دیا جائے گا. تو آپ پوچھیں گے کہ یہ میری امت میں سے ہیں، تو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ عقائد اور عبادات میں نئی چیزیں ایجاد کرنا جن پہ ثواب اور سزا بتائی جائے وہ بدعت ہوتی. لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی سواری کی اور اگر آج ہم کار پہ بیٹھ جاتے یہ بدعت نہیں، کیونکہ یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب یا عذاب نہیں ہے کہ کوئی کار پہ بیٹھے گا تو اس کو سزا ملے گی. تو یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.